ہم سیرت سیریز میں واقعہ خندق کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہم نے ذکر کیا تھا کہ کفار نے مسلمانوں کا محاصرہ تقریباً 1 مہینے تک کیے رکھا، کیونکہ کفار اور مدینہ کے درمیان خندق حائل تھی جس کو آرمی پار نہ کر پا رہی تھی۔ ادھر مدینہ کے اندر سے واحد یہودی قبیلے بنو قریظہ نے غداری کر دی تھی اور انہوں نے مسلمانوں سے کیے ہوئے معاہدے کو پھاڑ کر کفار کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اب مسلمانوں کے لیے بہت نازک صورتحال تھی، کیونکہ اب مسلمانوں کو باہر سے قریش جبکہ اندر سے یہود قبیلے بنو قریظہ سے خطرہ تھا۔ خدشہ تھا کہ یہود مدینے کے اندر مسلمانوں کی عورتوں اور بچوں پر حملہ نہ کر دیں، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الفارے قلعے میں اکٹھا کر دیا تھا۔ صورتحال کا رخ کہاں سے مڑا؟ یہ کردار نعیم ابن مسعود الغطفانی کا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب لہروں کا رخ مڑا۔ یہ تقریباً محاصرے کا 20واں دن تھا کہ اچانک سے ایک شخص مسلمانوں کے کیمپ میں آیا جس کا نام نعیم ابن مسعود تھا، جو غطفان قبیلے سے تھے۔ یاد رہے، قبیلہ غطفان کفار کی آرمی میں قریش کے بعد دوسرا بڑا قبیلہ تھا جو اس وقت مدینے کے باہر مسلمانوں کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ نعیم ابن مسعود رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ہے اللہ کے رسول، میں مسلمان ہو گیا ہوں، لیکن میری قوم کو میرے اسلام لانے کا علم نہیں، لہٰذا آپ مجھے کوئی حکم فرمائیے۔ نعیم ابن مسعود وہ تھے جنہیں اللہ نے تمام صورتحال بدلنے کے لیے استعمال کیا۔ سیرت کی کتابیں مشکل سے ان کی کہانی بیان کرتی ہیں، کیونکہ وہ غطفان سے تھے۔ وہ نہ مکی اور نہ ہی مدنی تھے۔ ان کے بارے میں بمشکل کوئی معلومات ہیں۔ ہم ان کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں۔ ایک چیز جو ان کے بارے میں جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمانوں کی طرف سے ان کے ہاتھ میں قبیلہ غطفان کا جھنڈا تھا، جو بڑا اعزاز تھا۔ ان کے بارے میں جو محدود معلومات ہیں ان سے ایک تھیوری بنائی گئی ہے جو سیرت کی کتابوں میں نہیں ہے۔ اللہ عالم۔ جو نعیم ابن مسعود الغطفانی کے بارے میں ہم جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کا پہلی دفعہ ذکر 4 ہجری میں ہوا۔ وہ قبیلہ غطفان کے بڑوں میں سے تھے، لیکن سردار نہیں تھے، تو وہ دوسرے درجے کی قیادت تھی۔ ان کے تعلقات اور واسطے تھے، لیکن وہ سردار نہیں تھے، اور یہ کرنے کے لیے دوسرے درجے کی قیادت کی ضرورت تھی جو اللہ کی منصوبہ بندی تھی، اور وہ نعیم ابن مسعود تھے۔ نعیم ابن مسعود 4 ہجری میں مکہ میں تھے۔ وہ کافر تھے۔ وہ اپنے کاروباری معاملات سے متعلق مکہ میں تھے۔ ابو سفیان کے ساتھ ان کی اچھی دوستی تھی۔ ابو سفیان ان کے پاس آئے اور کہا، مجھے آپ کو کسی مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے، اور دونوں نے اس کی قیمت طے کی جو بڑی رقم تھی۔ ابو سفیان نے کہا، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم ان سے بدر میں ملیں گے۔ یاد رہے، 4 ہجری میں مسلمانوں اور قریش نے بدر میں جنگ کے لیے آنا تھا، جو جنگ احد کے اختتام پر ابو سفیان نے مسلمانوں کو چیلنج کیا تھا کہ اگلے سال ہم بدر میں ملیں گے، جسے احد کا دوسرا حصہ بھی کہا جاتا ہے۔ بدر کیوں؟ کیونکہ بدر بڑا میدان تھا اور دونوں کے لیے آسان تھا۔
ابو سفیان نے نعیم ابن مسعود سے کہا کہ اس سال ہم نہیں جا سکتے کیونکہ قحط ہے اور ہمیں اپنے بچوں کا خیال رکھنا ہے۔ ہم نے ذکر کیا تھا کہ ان بہانوں کی اصل وجہ یہ تھی کہ قریش مسلمانوں سے جنگ نہ کرنا چاہتے تھے۔ ابو سفیان نے نعیم سے کہا، آپ محمد کے پاس جائیں اور انہیں بدر کے لیے نہ آنے پر راضی کریں تاکہ ایسا لگے کہ ہمارے بجائے وہ نہیں آئے۔ آپ انہیں کہیں کہ ہماری فوج بہت بڑی ہے اور آپ نے اتنی بڑی تعداد کبھی نہیں دیکھی۔ بنیادی طور پر انہیں غلط تصویر پیش کریں تاکہ لوگ سنیں کہ وہ جنگ کے لیے نہیں آئے، تاکہ الزام ان پر ہو، ہم پر نہیں۔ تو نعیم ابن مسعود نے ایسا کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ وہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، انہوں نے اس وقت تک رسول اللہ کو نہیں دیکھا تھا، وہ غطفانی تھے، ان کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہ تھا، وہ پھنس گئے تھے، لیکن اللہ کی مرضی کچھ اور تھی۔ تو نعیم ابن مسعود اس پر راضی ہو گئے، انہوں نے وہ رقم لی جو بڑی رقم تھی، وہ مدینہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جھوٹ کا بتایا۔ نعیم مدینہ بظاہر کاروباری معاملات کے لیے گئے تھے، پیغام دینے کے لیے نہیں، انہوں نے مدینہ میں ایسا ہی ظاہر کیا۔ اس وقت غطفان قبیلہ غیر جانبدار تھا، اسی لیے نعیم ابن مسعود کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ جب نعیم نے رسول اللہ کو یہ جھوٹی اطلاع دی تو رسول اللہ نے کہا، واللہ ہم ان سے جنگ کے لیے جائیں گے، بے شک مجھے اکیلا جانا پڑے، میں جاؤں گا اور ان کا مقابلہ کروں گا۔ اور ہم سیرت میں ذکر کر چکے ہیں کہ تمام مسلمان رسول اللہ کے ساتھ گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے نہیں گئے۔ مسلمان جنگ کے لیے بدر پہنچے اور ظاہر ہو گیا کہ مسلمان وہاں پہنچے لیکن قریش نہ پہنچے۔ یہ نعیم ابن مسعود کی رسول اللہ کے سامنے بڑی حاضری تھی۔ ایک اور چیز جو سیرت کی کتاب میں روایت ہے کہ شاید 4 ہجری کے آخر میں یا 5 ہجری کے شروع میں رسول اللہ نے نعیم ابن مسعود کے ذیلی قبیلے کے ساتھ معاہدہ کیا، اور نعیم وہ تھے جنہوں نے وہ معاہدہ طے کیا۔ وہ معاہدہ قریش کے قافلوں کے حوالے سے تھا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ بنیادی طور پر یہ سادہ معاہدہ تھا جس میں حد بندیوں کا تعین شامل تھا، یہی ہم جانتے ہیں۔ اب تھیوری کیا ہے اللہ عالم، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ان موقعوں پر نعیم رسول اللہ سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے آپ کی بہادری، سچائی دیکھی، اور مدینہ میں جب وہ گئے تو کچھ دن رہے ہوں گے۔ کیونکہ اتنے لمبے سفر کے بعد اچانک واپسی مشکل ہوتی ہے۔ مدینہ میں رہنے کے دوران وہ رسول اللہ اور مسلمانوں سے ملتے رہے ہوں گے، جس سے اسلام ان کے دل میں گھر کر گیا۔ انہوں نے اسلام کی حقیقت دیکھی۔ وہ رسول اللہ کے ساتھ 2 دفعہ ملے، اللہ نے انہیں چن لیا تھا۔ غطفان کے تمام لوگوں میں سے وہ واحد شخص تھے جو رسول اللہ سے براہ راست بات کر رہے تھے۔ ان اوقات میں وہ غیر جانبدار تھے، لیکن اللہ عالم، تھیوری یہ ہے کہ اس بات چیت نے نعیم کو اتنا متاثر کیا کہ وہ مسلمان ہو گئے۔ تو اگلی دفعہ جب وہ رسول اللہ سے بات کر رہے تھے، دراصل وہ خفیہ مسلمان تھے، وہ اپنے قبیلے میں واحد مسلمان تھے، کیونکہ غطفان
اس وقت سے پہلے ملوث نہ تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ کہاں سے اور کیسے غطفانی نے اسلام قبول کر لیا؟ یہ اللہ کی مرضی تھی۔ یہی نکتہ ہے کہ کوئی اللہ کی طاقت کے ساتھ نہیں لڑ سکتا۔ اگر اللہ کسی کی مدد کر رہا ہے تو بس اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ تو نعیم آدھی رات میں قبیلہ غطفان کے کیمپ سے کھسکا اور رسول اللہ کے کیمپ میں پہنچ گیا۔ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے شب خندق کی شام کو اسلام قبول کیا۔ دوسرے الفاظ میں وہ خندق کی راتوں تک مسلمان نہیں تھے۔ نعیم خود روایت کرتے ہیں، وہ الواقدی کی کتاب المغازی میں بیان کرتے ہیں کہ میرے بنو قریظہ سے معاملات تھے۔ میں جاتا تھا اور ان کے ساتھ شراب پیتا تھا، کھانا کھاتا تھا۔ میں وہاں جاتا، کھجوریں خریدتا اور واپس غطفان کی طرف چلا جاتا۔ اور پھر ایسا ہوا کہ جنگ خندق میں جب ہم باہر خیمہ زن تھے، انہوں نے کہا اللہ نے اسلام میرے دل میں ڈال دیا۔ جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں مجھے کوئی پتہ نہیں یہ کہاں سے آیا۔ آگے نعیم کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا۔ آپ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے آپ کی نماز مکمل ہونے کا انتظار کیا۔ پھر رسول اللہ نے مجھ سے کہا اے نعیم تم کیوں آئے ہو؟ اس ایک جملے سے پتہ لگتا ہے کہ رسول اللہ نعیم کو پہچانتے تھے۔ نعیم ابن مسعود نے وہاں رسول اللہ کے سامنے اسلام قبول کیا اور کہا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں یا رسول اللہ، لہٰذا مجھے کوئی حکم دیجئے، آپ مجھ سے جو چاہتے ہیں میں وہ کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم فقط ایک آدمی ہو، لہٰذا کوئی فوجی اقدام تو نہیں کر سکتے، البتہ جس قدر ممکن ہو ان کی حوصلہ شکنی کرو۔ تو نعیم ابن مسعود نے کہا اے اللہ کے رسول کیا مجھے اجازت ہے کہ کچھ کہہ سکوں؟ مطلب آپ مجھے اجازت دیں کہ ایسا حربہ استعمال کر سکوں جو سب سے بہترین یا اونسٹ نہیں ہے۔ تو رسول اللہ نے کہا جنگ تو حکمت عملی کا نام ہے۔ جب آپ دشمن سے جنگ لڑ رہے ہو تو آپ کو دکھانا پڑتا ہے، جیسے رسول اللہ ایسے دکھاتے تھے کہ ایک جانب جا رہے ہیں لیکن وہ مڑ کر دوسری جانب چلے جاتے تھے۔ یہ خدا ہے، خدا خیانت نہیں ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ خدا کچھ حد تک حکمت عملی ہے جبکہ خیانت غداری ہے۔ اسلام میں اصل جنگ کے وقت خدا کی اجازت ہے لیکن خیانت کی نہیں۔ خیانت کا مطلب ہے کہ ایک شخص وعدہ کرے یہ جانتے ہوئے کہ وہ اسے توڑے گا۔ خیانت کا مطلب ہے کہ تم وعدہ کرو اور جیسے ہی دوسرا بندہ اپنی پیٹھ کرے تم اسے پھاڑ دو۔ یہ خیانت ہے اور اسلام کبھی بھی خیانت کی اجازت نہیں دیتا، لیکن خدا کی اجازت ہے ان لوگوں کے لیے جو اصل میں حالت جنگ میں ہیں۔ بہرحال نعیم ابن مسعود کے بارے میں یہی تھیوری ہے۔ تو جب رسول اللہ نے نعیم سے کہا کہ جنگ تو حکمت عملی کا نام ہے جو نعیم کے لیے اجازت تھی، تو پہلے وہ بنو قریظہ کی طرف گئے جو مدینہ کے اندر تھا اور رسول اللہ کے کیمپ کے جو قریب ترین گروپ تھا۔ ایک دفعہ پھر یہ اللہ کی مرضی تھی اور سوچا جائے تو حیران کن تھا کہ نعیم کے بنو قریظہ کے ساتھ ذاتی تعلقات تھے
اور اسی طرح ابو سفیان کے ساتھ بھی ان کے ذاتی تعلقات تھے۔ ابو سفیان وہ تھے جنہوں نے نعیم ابن مسعود کو بہت بڑی رقم دی تھی کہ وہ جا کر رسول اللہ سے کچھ کہے جو نعیم نے کامیابی سے کہا تھا۔ مطلب انہوں نے وہ کہا جو ابو سفیان نے انہیں کہنے کے لیے کہا تھا۔ اس کے بعد جو رسول اللہ کا فیصلہ تھا وہ نعیم کی غلطی نہ تھی۔ یہ کام کرنے سے نعیم پر ابو سفیان کا اعتماد بڑھ گیا تھا اور یقینی طور پر نعیم قبیلہ غطفان سے تھے۔ مطلب اللہ کا پلان پرفیکٹ تھا۔ تو رسول اللہ سے اجازت ملنے کے بعد نعیم ابن مسعود رات ہی میں بنو قریظہ کی طرف گئے۔ وہ پہلے ہی مدینہ کے اندر تھے، خندق کے اس طرف تھے، تو منطقی طور پر بنو قریظہ کی طرف جانا آسان تھا۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے کہا، آپ لوگ جانتے ہیں کہ مجھے آپ لوگوں سے محبت اور خصوصی تعلق ہے۔ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ نعیم نے کہا، اچھا تو سنیے کہ قریش کا معاملہ آپ لوگوں سے مختلف ہے۔ یہ علاقہ آپ کا اپنا علاقہ ہے، یہاں آپ کا گھر بار ہے، مال و دولت ہے، بال بچے ہیں، آپ اسے چھوڑ کر کہیں اور نہیں جا سکتے۔ مگر جب قریش اور غطفان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنے آئے تو آپ نے محمد کے خلاف ان کا ساتھ دیا۔ ظاہر ہے ان کا یہاں نہ گھر بار ہے، نہ مال و دولت ہے، اور نہ ہی بال بچے ہیں، اس لیے انہیں موقع ملا تو کوئی قدم اٹھائیں گے، ورنہ بوریا بستر باندھ کر رخصت ہو جائیں گے۔ پھر آپ لوگ ہوں گے اور محمد ہوں گے، لہذا وہ جیسے چاہیں گے آپ سے انتقام لیں گے۔ اس پر بنو قریظہ چونکے اور بولے، نعیم بتائیے اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا، دیکھیے قریش جب تک آپ لوگوں کو اپنے 70 آدمی یرغمالی کے طور پر نہ دے آپ ان کے ساتھ جنگ میں شریک نہ ہوں، کیونکہ قریش اپنے 70 لوگوں کو چھوڑ کر یہاں سے نہیں جا سکتے۔ بنو قریظہ نے کہا، آپ نے بہت مناسب رائے دی ہے۔ اس کے بعد اگلی صبح نعیم ابن مسعود سیدھے قریش کے پاس پہنچے اور بولے، آپ لوگوں سے مجھے جو محبت اور جذبہ خیر خواہی ہے اسے تو آپ جانتے ہی ہیں۔ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ نعیم نے کہا، اچھا تو سنیے کہ یہود نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے رفقا سے جو عہد شکنی کی تھی اس پر وہ نادم ہیں، اور اب ان میں یہ مراسلت ہوئی ہے کہ وہ یہود آپ لوگوں سے 70 یرغمالی حاصل کر کے محمد کے حوالے کر دیں گے اور پھر آپ لوگوں کے خلاف محمد سے اپنا معاملہ استوار کر لیں گے، لہذا اگر وہ یرغمالی طلب کرے تو آپ ہرگز نہ دیں۔ اس کے بعد نعیم ابن مسعود اپنے قبیلے غطفان کے پاس گئے اور ایسی ہی بات کہی کہ قریش کسی وقت بھی جا سکتے ہیں اور ہمیں ڈر ہے کہ بنو قریظہ اپنا منہ موڑ لیں گے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش اور ہمارے 70 لوگ کفارہ کے طور پر دیں گے تاکہ مسلمان ان کی ہوئی غداری کو معاف کر دیں۔ اس لیے اگر وہ ہمارے 70 لوگ مانگنے آئیں تو انہیں ہرگز نہ دیے جائیں جب تک کہ وہ اپنے 70 لوگ ہمارے حوالے نہ کر دیں۔ اور یقینی طور پر کیونکہ نعیم قبیلہ غطفان سے تھے تو وہ ان پر اعتماد کرتے تھے اور انہوں نے ان کی بات مان لی۔ اس کے بعد سب سے پہلے بنو قریظہ حرکت میں آئے تو بنو قریظہ نے
कुरैश को पैगाम भेजा। पैगाम ले जाने वाले का नाम सीरत की किताबों में अज़ाल इब्ने सैमुअल था। अज़ाल ने अबू सुफियान को सख्त लहजे में कहा कि कुरैश ने हमला करने में बहुत ताखीर की है। आप लोगों ने बातों के सिवा कुछ नहीं किया। आप लोगों ने हमारे साथ वादा किया था, लेकिन किया कुछ भी नहीं। चलो एक दिन मुकर्रर करते हैं, जिस दिन तुम्हारी साइड से, हम अपनी साइड से और गतफान अपनी साइड से मुसलमानों पर हमला कर दें और हम इस मोहम्मद के मामले को खत्म कर देते हैं। लेकिन यह दिन मुकर्रर करने से पहले हमारा आपसे मुतालबा है कि आप अपने 70 मुकर्रब लोग हमारे हवाले करें, क्योंकि हम यकीनी बनाना चाहते हैं कि आप लोग हमें छोड़कर वापस ना मुड़ जाएं जब जंग सख्त मराहिल में हो। तो बनु कुरैज़ा ने मंतकी तौर पर समझदार अंदाज में कहा कि अगर आप वाकई संजीदा हैं तो आप अपने 70 मुकर्रब लोग हमारे हवाले करें, ताकि हमें पता हो कि आप हमारे साथ रहेंगे और ये मामला ख़त्म किए बगैर वापस न मुड़ेंगे। उन्होंने 70 मुकर्रब लोग इसलिए कहे क्योंकि अगर वो गुलाम भेज देते तो वो भाग जाते, इसीलिए अशराफ को हवाले करने के लिए कहा गया। तो अबू सुफियान ने कहा, मुझे इस बारे में सोचने दीजिए और मशवरा करने दें। इस तरह बनु कुरैज़ा की तरफ से आने वाला शख्स अज़ाल खाली हाथ लौट गया। इसके बाद अबू सुफियान ने कुरैश में ऐलान किया कि जो नुएम इब्ने मसूद ने कहा था कि देखिए ये हिकमत अमली है, साजिश है और मुझे डर है कि बनु कुरैज़ा डबल गेम कर रहे हैं, इसलिए हमें एक भी शख्स उनके हवाले नहीं करना चाहिए। अगले दिन नुएम इब्ने मसूद बनु कुरैज़ा की तरफ गए और कहा, क्या तुम लोग जानते हो कि अबू सुफियान ने अज़ाल के वापस आने के फौरी बाद क्या कहा? उसने कहा, वल्लाह हमारे 70 मुकर्रब लोग तो छोड़ो, हम एक ऊंट का बच्चा भी उनके हवाले न करेंगे। क्या वो हमसे उम्मीद करते हैं कि हम उन पर यकीन करें कि वो इन तमाम 70 लोगों को कत्ल करके मोहम्मद के हवाले न करेंगे? हो सकता है कि अबू सुफियान ने ऐसा कहा हो क्योंकि वो सोच रहे थे कि बनु कुरैज़ा डबल गेम कर रहे हैं। तो नुएम वापस गए कि अबू सुफियान सोचते हैं कि तुम लोग वापस मोहम्मद के साथ मिल जाओगे। सोचिए कि इसके बाद बनु कुरैज़ा क्या सोच रहे होंगे कि हमने मोहम्मद के खिलाफ जाकर अपनी जिंदगियां दांव पर लगाईं और अब तुम सोच रहे हो कि हम तुमसे गद्दारी करेंगे। तो बनु कुरैज़ा के सरदार काब इब्ने असद, माफ कीजिएगा, हमने सीरत के पिछले पार्ट में काब इब्ने असद के बजाय काब इब्ने मालिक कहा। बनु कुरैज़ा के सरदार काब इब्ने असद ने लहरों की तब्दीली को महसूस करना शुरू किया और बैन करने लगा कि अफसोस हो मुझ पर, मुझे पता था कि ये होगा। वल्लाह ये शख्स हमारे लिए बुरी किस्मत के अलावा कुछ नहीं लाया। कौन शख्स? काब हुयई इब्ने अख्तब की बात कर रहा है। इससे लग रहा है कि काब बड़ा कमजोर दिल शख्स था। वो इब्तदा ही में ऐसा ना करना चाहता था, लेकिन उसकी लालच ने उससे ये फैसला कराया और उसने अब हुयई इब्ने अख्तब पर लान तान शुरू कर दी कि मैंने उसकी क्यों सुनी, वो बुरी किस्मत के अलावा कुछ भी नहीं। इब्ने इसहाक जिक्र करते हैं कि बनु कुरैज़ा में से एक और जिसका नाम जुबैर इब्ने बत्ता था, उसने कहा कि अगर कुरैश और गतफान चले गए
تو پھر ہمارے لیے تلوار کے علاوہ کچھ نہ رہے گا، مطلب سزائے موت۔ اور کیوں وہ ہمیں اپنے 70 مقرب لوگ دیں گے کہ ان کے پاس ہم سے زیادہ تعداد ہے اور ان کے پاس ہم سے زیادہ ہتھیار ہیں اور ان کو فائدہ ہے کہ وہ بھاگ سکتے ہیں، جبکہ ہمیں مدینہ کے اندر ہی رہنا ہے۔ زبیر ابن بطہ منطقی بات کر رہا ہے کہ وہ کیوں ہمیں اپنے 70 آدمی دیں گے جبکہ ان کی پوزیشن مضبوط ہے، اور اگر قریش اور غطفان واپس چلے گئے تو ہمارے لیے صرف تلوار رہ جائے گی۔ اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ بنو قریظہ سمجھتے تھے کہ جو سزا ان کو ہوئی وہ اس کے قابل تھے۔ وہ جانتے تھے کہ کیا داؤ پر لگا ہوا ہے۔ ادھر ابو سفیان مشتعل تھے اور پریشان ہو رہے تھے کہ اگر بنو قریظہ نے سائیڈ بدل لی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اور رسول اللہ ہم پر اچانک حملہ کر سکتے ہیں جب ہم بے خبر ہوں گے۔ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ اس صورتحال میں ابو سفیان نے اچانک موو کی جو اللہ کی پلاننگ تھی۔ ابو سفیان نے کہا کہ چلو ہم سب مل کر کل صبح حملہ کرتے ہیں۔ ہم اتنے دور آئے ہیں، ہم خالی ہاتھ نہ جائیں گے۔ چلو سب مل کر صبح حملہ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اعلی سطح وفد بھیجا جس کی قیادت سینئر قائدین میں سے اکرمہ ابن ابی جہل کر رہے تھے۔ یہ وفد بنو قریظہ گیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ کل صبح تینوں سائیڈ سے، قریش اپنی سائیڈ سے، غطفان اپنی سائیڈ سے اور بنو قریظہ مدینہ کے اندر سے ایک وقت میں حملہ کریں۔ کل صبح کیوں؟ کیونکہ ابو سفیان کی خواہش تھی کہ حملہ اچانک ہو جس کا مسلمانوں کو پتہ نہ لگے۔ اگر زیادہ وقت دیا گیا تو رسول اللہ کو اس کا پتہ لگ سکتا ہے، لیکن اللہ کی مرضی کچھ اور تھی۔ وہ بنو قریظہ کے پاس جمعے کو عصر کے بعد آئے تھے کیونکہ اگلا دن سبت تھا، ہفتہ تھا۔ قریش کبھی یہود کے ساتھ نہ رہے تھے اور انہوں نے کبھی بھی اس سبت روایت کے بارے میں نہیں سنا تھا اور انہیں اس معاملے کا بالکل کچھ علم نہ تھا، کیونکہ اگر کبھی بھی یہود آئے تو ہفتے کے دن مکہ نہیں آئے۔ انہوں نے سفر کا ایسے بندوبست کیا کہ وہ کام کر کے واپس چلے جائیں۔ انہیں ہفتے کے دن کاروبار کرنے کی اجازت نہیں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ان کی عبادت اور آرام کا دن ہے، خصوصی طور پر جنگ۔ آج تک یہود کے لیے یہ سب سے بڑی عبادت ہے، جیسے ہمارے لیے نماز، ویسے ہی ان کے لیے سبت کا دن۔ تو اکرمہ آئے اور ان سے کہا کہ بس کل صبح ہم سب مل کر حملہ کرتے ہیں۔ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے جس سے ہم پیچھے نہ ہٹیں گے۔ تو بنو قریظہ کہنے لگے کل ہفتہ ہے، اس دن ہم نہیں لڑ سکتے، لیکن ہمیں کچھ وقت دو، اس میں تاخیر کرو اور اتوار کے دن حملہ کرتے ہیں۔ اس بات سے قریش کے وفد میں خطرے کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو گئیں کہ اگر حملہ کرنا ہی ہے تو تاخیر کیوں؟ 24 گھنٹے تاخیر کرنے سے کیا ہوگا تاکہ تم جاؤ اور محمد کو اس کا بتا سکو اور ہمارے خلاف کمک کا بندوبست کر سکو۔ اس کے علاوہ کعب ابن اسد نے کہا کہ حتیٰ کہ اتوار کے دن ہم اس وقت تک حملہ نہ کریں گے جب تک تم لوگ ہمارے حوالے اپنے 70 لوگ نہ کرو گے۔ اس شرط پر ہم ابھی بھی سمجھوتا نہ کریں گے۔ اس پر اکرمہ ابن ابی جہل الجھن میں واپس گئے اور ابو سفیان سے کہا انہوں نے ہم سے غداری کی ہے، کیونکہ قریش سبت کے تصور سے لا علم تھے۔
اکرمہ نے ابو سفیان سے کہا کہ انہوں نے کہا ہے کہ کل کے دن ہم کام نہیں کرتے، جنگ نہیں کرتے۔ اس پر ابو سفیان غصے سے بھڑک اٹھے۔ ایسا ہوا کہ اس وقت اوہئی ابن اخطب قریش کے کیمپ میں موجود تھا۔ ابو سفیان نے اوہئی کو بلایا اور انہوں نے سبت کے بارے میں وضاحت طلب کی۔ اوہئی نے کہا کہ یہ یہود کا تہوار ہے جس دن وہ کچھ نہیں کرتے۔ اس دن یہود کو کوئی کاروبار یا جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ابو سفیان نے کہا، سبت اس کے علاوہ کیا ہے کہ یہ اتوار اور جمعے کے درمیان ایک دن ہے، مطلب کیا فرق ہے؟ مجھے تو کوئی وجہ نہیں نظر آتی۔ لیکن اوہئی ابن اخطب اس پر بضد تھا کہ ہم سبت کے دن کچھ نہیں کر سکتے۔ اور ابو سفیان نے کہا، اللات اور عزا کی قسم، یہ تمہاری غداری ہے، تم مجھے بیوقوف بنا رہے ہو۔ تم سمجھتے ہو کہ میں تم پر یقین کر لوں گا کہ تم ہفتے کو کچھ نہیں کرتے۔ ابو سفیان یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ سبت بھی کوئی تہوار ہے۔ اس پر اوہئی ابن اخطب نے کہا کہ ان حالات میں اتنا گھبرا گیا کہ مجھے لگا کہ ابو سفیان کہیں مجھے نقصان ہی نہ پہنچا دے۔ میں چپکے سے وہاں سے نکل کر بنو قریظہ پہنچ گیا۔ وہاں جا کر اوہئی بنو قریظہ کی منتیں کرنے لگا کہ سبت کو توڑ دو اور ہفتے کو جنگ کرو۔ اس پر کعب ابن اسد مزید غصے میں ہو گیا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ ہمیں سبت کو توڑنے کا کہو، جبکہ تم بھی یہودی ہو اور سبت پر ایمان رکھتے ہو۔ اوہئی نے کہا کہ آگے بڑھو اور اپنے دشمن سے لڑنے کے لیے سبت کو توڑ دو۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ اوہئی ابن اخطب کا ایمان کیسا تھا۔ تکنیکی طور پر کعب ابن اسد ٹھیک تھا، دوسری طرف اوہئی تھا جو مسلمانوں کی نفرت میں اپنے نزدیک اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرنے پر زور دے رہا تھا، اور اللہ نے ان کے لیے سبت لکھا ہے جو قرآن میں ہے، اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ یہ ان کی شریعت کا حصہ ہے۔ یہود کے لیے سبت 10 احکامات میں سے ایک ہے۔ کعب ابن اسد نے کہا کہ واللہ ہم سبت نہیں توڑیں گے چاہے ہم قتل ہو جائیں۔ یعنی اندر سے وہ مذہبی آدمی تھا اور اس کو یہ ہضم نہیں ہو رہا تھا کہ سبت توڑ کر وہ جیت سکتے ہیں۔ اوہئی ابن اخطب ابو سفیان کی طرف سے اتنا خوف زدہ تھا کہ اس نے واپس قریش کے کیمپ میں نہ جانے کا فیصلہ کیا، اور یہ فیصلہ اس کی موت ثابت ہوا، کیونکہ وہ خندق کے اس پار مدینہ کے اندر تھا، جبکہ قریش خندق کے اس پار تھے، اور وہ اسی رات چلے جائیں گے جس کا ہم ذکر کریں گے۔ اب یہ جمعے کی رات ہے، ہفتے کی صبح۔ جمعے کی رات موسم کے اعتبار سے سال کی بدترین رات تھی۔ بادل چھا رہے تھے، گرج چمک ہو رہی تھی، ٹھنڈی تیز ہوائیں چل رہی تھی۔ کچھ صحابہ کے نزدیک موسم کے اعتبار سے ان کی زندگی کی بدترین رات تھی۔ انہوں نے ایسی رات کبھی نہ دیکھی تھی۔ جمعے کی رات رسول اللہ اٹھے اور رضاکاروں کے لیے پوچھا کہ جائیں اور پتہ لگائیں کہ قریش کی طرف کیا ہو رہا ہے۔ رسول اللہ مشرکین کے کیمپوں میں کیا ہو رہا تھا اس سے لاعلم تھے، لیکن اللہ نے اس سے نکلنے کا راستہ تیار کر دیا تھا۔ تو رسول اللہ ایک جاسوس چاہتے تھے کہ پتہ لگائیں کہ دشمن کی صفوں میں کیا ہو رہا ہے، اور یہاں ہمارے پاس ایک اور مشہور صحابی بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں جو بہادری کی اعلیٰ مثال تھی۔
یہ روایت بہت خوبصورت ہے۔ دراصل ہمارے پاس یہ روایت خود وہ صحابی بیان کر رہے ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، جو کچھ ایسے ہے۔ یہ صحابی حذیفہ ابن یمان تھے۔ کون حذیفہ؟ وہ صحابی جن کو صاحب سر کہا جاتا ہے، جن کو رسول اللہ نے منافقین کے نام بتائے تھے۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کے والد جنگ احد میں غلط فہمی کی بنیاد پر شہید ہو گئے تھے۔ مسلمان کے ہاتھوں ہی وہ شہید ہو گئے تھے، اور حذیفہ نے اپنی سخاوت میں نہ صرف قاتلوں کو معاف کر دیا بلکہ وہ رقم جو انہیں ان کے والد کے خون بہا کے طور پر ملی تھی وہ واپس کر دی۔ یہ بہت بڑی رقم تھی۔ ایک دفعہ حذیفہ اور ان کے والد کو قریش نے صحرا میں پکڑ لیا، کیونکہ تکنیکی طور پر حذیفہ نہ انصار تھے اور نہ ہی قریش سے تھے۔ دور جاہلیت میں حذیفہ کے والد مدینہ بھاگ کر آئے تھے اور یہاں آ کر انہوں نے اوس سے اتحاد کر لیا تھا۔ اوس نے انہیں اپنا لیا تھا، اسی لیے ان کو یمان کہا جانے لگا۔ یمان یمانی سے ہے کیونکہ قبیلہ اوس اصل میں یمن سے تھے، اسی لیے ان کو یمان کہا جاتا ہے۔ حالانکہ حذیفہ اور ان کے والد یمن سے نہ تھے، یعنی ان کا خون نہ انصار سے تھا اور نہ ہی قریش سے۔ تو حذیفہ اور ان کے والد کو کہیں صحرا میں قریش نے پکڑ لیا۔ حذیفہ اور ان کے والد نے قریش سے اپنی زندگی کی بھیک مانگی۔ قریش نے ان سے وعدہ لیا کہ وہ قریش سے کبھی بھی جنگ نہ کریں گے اور انہیں ان کی زندگیاں بخش دیں۔ شاید قریش نہ جانتے تھے کہ یہ مسلمان ہیں۔ حذیفہ اور ان کے والد نے اپنی زندگیاں بچانے کے لیے قریش سے وعدہ کر لیا کہ وہ ان کے خلاف نہ لڑیں گے۔ جب حذیفہ اور ان کے والد مدینہ پہنچے، یہ جنگ بدر سے کچھ دن پہلے کی بات ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا ماجرا سنایا تو رسول اللہ نے کہا، تم ان سے کیا ہوا وعدہ نبھاؤ اور ہم ان کے خلاف اللہ کی مدد چاہتے ہیں۔ مطلب ہمیں جنگ میں تمہاری مدد کی ضرورت نہیں۔ حالانکہ وہ وعدہ ان سے تلوار کی نوک پر لیا گیا تھا، مطلب موت یا نہ لڑنے کا وعدہ، لیکن پھر بھی رسول اللہ نے کہا کہ تم اپنا وعدہ پورا کرو۔ یہ حذیفہ ابن یمان تھے۔ حذیفہ ابن یمان جنگ خندق سے کئی سال بعد بڑھاپے میں عراق میں تھے۔ حذیفہ نوجوانوں کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ نوجوان رسول اللہ کے زمانے کی کہانیاں سننا چاہتے تھے۔ ان میں سے ایک نوجوان نے کہا، اگر میں رسول اللہ کے ساتھ ہوتا میں بتاتا کہ ان کے پیچھے اصل لڑائی کیا ہے۔ ایک روایت کے مطابق ایک شخص نے کہا، اگر میں زندہ ہوتا تو رسول اللہ کو چلنے بھی نہ دیتا اور انہیں اپنی کمر پر اٹھا لیتا۔ وہ سمجھتے تھے کہ وہ صحابہ سے بہتر ہیں، کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس موقع ہوتا تو ہم بتاتے کہ ہم کیا کرتے۔ جب حذیفہ نے یہ سنا تو وہ غصہ ہو گئے اور انہوں نے وہ کہانی بتائی جو ہمیں خندق کی اس رات کا بتاتی ہے۔ نوجوانوں کی ان باتوں پر حذیفہ نے کہا، تم مجھے بتاؤ گے، میں تمہیں اس رات کا بتاتا ہوں۔ پھر انہوں نے خندق کی اس رات کا بتایا۔ ابو بکر وہاں تھے، عمر وہاں تھے، عثمان وہاں تھے، علی وہاں تھے، ہر ایک صحابی وہاں تھا۔ مجھے اس رات کا بتانے دو،
नौजवान, तुम समझते हो कि तुम हम सब से बेहतर कर सकते हो। तुम्हें उस रात का बताता हूं कि खंदक की रात में मुझे याद है कि हम सब रसूल अल्लाह के साथ थे। हमें तेज हवा और सख्त सर्दी ने अपनी गिरफ्त में ले रखा था और कुरैश हमारे ऊपर थे। वो कुरान का हवाला दे रहे थे कि जब वो तुम्हारे ऊपर और नीचे से तुम पर चढ़ आए और बनु कुरैजा हमारे नीचे थे और हम अपने बच्चों और औरतों के बारे में डरे हुए थे कि उन पर हमला ना हो जाए। और कोई रात भी हम पर उतनी तारीक और ठंडी ना आई थी जितनी वो रात थी, और कोई रात हम पर ऐसी ना आई थी जिसमें इतनी हवाएं और आंधियां हों, और हवाओं की आवाज गर्जने जैसी थी जो हमें डरा रही थी। वो रात इतनी तारीक थी कि अगर हम अपने हाथ आगे बढ़ाएं तो अपने हाथ के पोर तक न देख पाएं। तसव्वर करें, वो रात तूफान आ रहा था। वो यकीनी तौर पर ना जानते थे। वो थके हुए थे। एक माह मुआसरे में गुजर चुका था। खाने को कुछ ना था, गंदा पानी पीने को था, खाने को कुछ खजूरें थीं। वो सख्त सर्दी में भूखे थे। हुज़ैफा कहते हैं कि रसूल अल्लाह खड़े हुए और फरमाया, क्या कोई ऐसा मर्द है जो मुझे दुश्मन की खबर ला कर दे और मैं क़यामत के दिन उसका साथी हूँगा। सुभान अल्लाह, रसूल अल्लाह और किस चीज़ की ऑफर कर सकते थे? दौलत, शोहरत नहीं। जिनका ईमान मजबूत होता है वो इस तरह के इनाम के ख्वाहिशमंद होते हैं। हुज़ैफा कहते हैं कि उस मुबारक इज्तिमा में किसी एक शख्स ने भी जवाब ना दिया और सब खामोश रहे। एक महीना भूख, प्यास और सख्त सर्दी झील कर हुज़ैफा कहते हैं कि रसूल अल्लाह की बात का जवाब एक शख्स ने भी नहीं दिया। सब खामोश रहे। उस खामोशी में रसूल अल्लाह ने दूसरी बार दोहराया, कौन शख्स जाकर मुझे दुश्मन की खबर ला कर देगा और मैं क़यामत के दिन उसका साथी हूँगा। एक दफा फिर किसी ने कुछ ना कहा। तीसरी बार भी रसूल अल्लाह ने ऐसे ही कहा और तीसरी मर्तबा भी कोई शख्स ना बोला। सब खामोश रहे, क्योंकि ये फर्ज नहीं था, ये आम सवाल था कि कौन रज़ाकाराना तौर पर ऐसा करेगा। और किसी में भी इस लंबे मुआसरे और सूरत-ए-हाल को देखकर इतनी हिम्मत न थी कि वो रज़ाकाराना तौर पर खड़ा होता और अपने आप को पेश करता। और ये हुज़ैफा उस हद से ज्यादा पुरजोश नौजवान को बता रहे थे जो समझ रहा था कि वो सहाबा से बेहतर कर सकता था। हम में से हर कोई खामोश था। फिर रसूल अल्लाह ने कहा, या हुज़ैफा। उन्होंने मुझे नाम से पुकारा तो मैं खड़ा हुआ। फिर उन्होंने कहा, तुम जाओ और मुझे उस कौम की खबर ला कर दो और उन्हें मेरे खिलाफ भड़का ना देना, मतलब कोई ऐसी हरकत ना करना कि पकड़े जाओ। जब आपने मेरा नाम लेकर बुलाया तो मैंने उठने के सिवा कोई चारा ना पाया। इससे जाहिर होता है कि सूरत-ए-हाल कितनी मुश्किल थी। इससे हुज़ैफा की अपनी ईमानदारी और शाइस्तगी का भी पता लगता है कि उन्होंने कहानी को इससे बढ़कर नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने कहा कि मेरे पास जाने के सिवा कोई रास्ता ना था। इस ईमानदारी में उनके असल मकाम का भी पता चलता है। हमें उनकी इंसानियत का भी पता चलता है, उनके इखलास और ईमान का भी पता चलता है। इससे मुस्तहब और वाजिब का फ़र्क भी पता चलता है। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कौन ये कर सकता है, तो ये मुस्तहब था। सहाबा समझते थे, इसलिए
انہیں پتا تھا کہ کھڑا ہونا واجب نہیں ہے۔ اب جب انہوں نے حذیفہ کو حکم دیا تو یہ واجب ہو گیا۔ اس سے حذیفہ کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ تمام صحابہ میں سے رسول اللہ نے حذیفہ کو چنا، جس میں ایک حکمت بھی تھی، اور ہم کچھ دیر میں دیکھیں گے کیوں۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ رسول اللہ اپنے صحابہ کو اچھی طرح جانتے تھے۔ وہ جانتے تھے کون سا صحابی کس کام کے لیے بہترین ہے۔ یقینی طور پر رسول اللہ اس کام کے لیے قریشی کو نہیں بھیج سکتے تھے، کیونکہ اسے قریش کی طرف ہی بھیجنا تھا۔ وہ ابو بکر اور عمر کو نہیں بھیج سکتے تھے، وہ عثمان اور علی کو نہیں بھیج سکتے تھے۔ رسول اللہ کو اسے بھیجنا تھا جس کو قریش نہ پہچان سکیں، اور حذیفہ نے بدر میں حصہ نہیں لیا تھا، اور احد میں وہ جنگ کے لیے بہت دیر سے پہنچے تھے، جس کا ذکر سیرت سیریز میں ہو چکا ہے۔ قریش حذیفہ کو نہیں پہچانتے تھے۔ رسول اللہ کو پتا تھا کہ اس کام کے لیے کسے چننا ہے۔ اس سے رسول اللہ کی حکمت کا پتہ چلتا ہے۔ تو حذیفہ کہتے ہیں کہ میں کانپتا اور ٹھٹرتا ہوا کھڑا ہوا۔ وہ ڈرے ہوئے تھے اور سردی سے ٹھٹر رہے تھے۔ تو رسول اللہ نے میرے لیے دعا کی، اے اللہ اس کی حفاظت فرما، آگے سے اور پیچھے سے، دائیں اور بائیں سے، اوپر اور نیچے سے اس کی حفاظت فرما۔ تو حذیفہ کہتے ہیں کہ اس دعا کے بعد میرے دل میں جو بھی ڈر تھا وہ نکل گیا اور میں پرسکون ہو گیا، اور اس تاریکی میں حذیفہ چلتے رہے، آندھیوں میں چلتے رہے، حتیٰ کہ انہیں قریش کے کیمپ کی جگہ مل گئی، اور انہوں نے خاموشی سے مجمع سے اپنا راستہ بنایا، حتیٰ کہ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک شخص کی پیٹھ دیکھی جو لیڈر لگتا تھا، شاید لوگوں کے درمیان وہ تھا، اور اس سے سرداروں جیسا بہت اچھا برتاؤ کیا جا رہا تھا۔ تو حذیفہ کہتے ہیں کہ مجھے لگا کہ یہی ابو سفیان ہیں۔ یہی تمام نکتہ تھا، اسی لیے انہیں چنا گیا تھا کہ وہ ابو سفیان اور قریش کو نہ جانتے تھے۔ حذیفہ کہتے ہیں کہ ابو سفیان میرے بالکل سامنے تھے۔ میں نے تیر کو کمان کی وسط میں رکھا اور ان کو نشانہ بنا دینا چاہا، لیکن پھر مجھے رسول اللہ کا یہ فرمان یاد آ گیا کہ انہیں میرے خلاف بھڑکا نہ دینا کہ جنگ اور تیز ہو جائے۔ اگر میں اس وقت تیر چلا دیتا تو وہ نشانہ بن جاتے۔ رسول اللہ کی اس بات کو سوچ کر میں بیٹھ گیا کہ دیکھوں کیا ہو رہا ہے، اور کچھ وقت کے بعد ابو سفیان بولے۔ انہوں نے کہا میں کچھ کہنے لگا ہوں، اس سے پہلے ہر کوئی اس بات کی تصدیق کرے کہ اس کے ساتھ والا شخص قابل اعتماد ہے۔ رات کی تاریکی تھی، کوئی کسی دوسرے کو دیکھ نہ پا رہا تھا۔ ابو سفیان نے کہا میں ایک اعلان کرنے لگا ہوں، بس سب لوگ یقینی بنائیں کہ یہ ہمارا ہی گروپ ہے، قریش سے ہے۔ یہاں حذیفہ کی حاضر دماغی دیکھیے۔ حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھ بیٹھے شخص پر چھلانگ لگائی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا تم کون ہو؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ کون ہے، اور پھر میں نے اپنی دوسری طرف موجود شخص پر چھلانگ لگائی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا تم کون ہو، اور اس نے مجھے بتایا کہ وہ کون ہے۔ اور اس دوران حذیفہ نے انہیں نہیں بتایا کہ وہ کون ہیں۔ یہ سادہ نفسیات ہے کہ حذیفہ نے پہل کر کے ساتھ بیٹھے اشخاص کو بلا ہی دیا کہ حذیفہ سے پوچھیں کہ تم کون ہو،
اور حذیفہ میں یہ اعتماد اس رات رسول اللہ کی دعا سے آیا تھا۔ جب یہ ہو گیا تو ابو سفیان اٹھے اور انہوں نے کہا، یا قوم، ہم یہاں اپنے گھروں میں نہیں ہیں اور نہ ہی ہم یہاں ہمیشہ کے لیے رہ سکتے ہیں۔ ہمارے جانور ہلاک ہو رہے ہیں، ہمارے گھوڑے تھک گئے ہیں اور بنو قریظہ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ ابو سفیان اس پر اب یقین رکھتے تھے اور ہفتے کی رات اکرمہ ابن ابی جہل کی قیادت میں وفد بھیج کر انہوں نے اپنی طرف سے اسے کنفرم کر لیا تھا کہ یہود کی جانب سے یہ بات کہ ہم سبت کے دن جنگ نہیں کر سکتے اور اتوار تک ہمیں مہلت دی جائے، یہ سب ان کی طرف سے بہانہ تھا۔ صاف طور پر بنو قریظہ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ ابو سفیان آگے کہتے ہیں کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آندیاں کیسے ہمیں نقصان پہنچا رہی ہیں۔ نہ ہم آگ پر برتن رکھ پا رہے ہیں اور نہ ہی ہماری آگ روشن رہ پا رہی ہے۔ دوسرے الفاظ میں تصور کریں کہ آندھی کتنی تیز تھی۔ ابن اسحاق اس کا ذکر کرتے ہیں کہ دھات کے برتن آندھی سے الٹے ہو گئے اور کھانا ضائع ہو گیا، یعنی آندھی بہت تیز تھی۔ تو ابو سفیان کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آندھی کیسے ہمیں نقصان پہنچا رہی ہے، یہاں ہماری حفاظت کے لیے گھر نہیں ہیں، تو میرے خیال میں ہم سب کو واپس چلے جانا چاہیے، اور آپ جو بھی کہیں، برحال میں واپس جا رہا ہوں۔ بس ابو سفیان نے ہمت ہار دی تھی اور یہ جمعے کی رات کو ہو رہا تھا۔ تو آخری غداری جو ابو سفیان کے نزدیک بنو قریظہ نے کی تھی، خلاص وہ مدینہ کے اندر سے حملہ نہیں کریں گے، تو ابو سفیان نے اپنی قوم کو مشورہ دیا کہ میرے خیال میں ہمیں واپس چلے جانا چاہیے، اور آپ جو بھی کہیں، برحال میں واپس جا رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے ابو سفیان اپنے اونٹ کی طرف گئے اور چھلانگ لگا کر اس پر سوار ہو گئے، اس کی رسی کھولی اور اسے اٹھنے کے لیے کہا۔ اور حذیفہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر ابو سفیان میرے نشانے پر تھے، کیونکہ اب ابو سفیان مکمل طور پر غیر محفوظ تھے۔ لیکن ایک دفعہ پھر مجھے یاد آیا کہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ انہیں میرے خلاف بھڑکا نہ دینا، تو میں نے دوسری مرتبہ اپنا ارادہ ترک کر دیا، اور یقینی طور پر یہ اللہ کی مرضی تھی، کیونکہ ابو سفیان بالآخر اسلام قبول کر لیں گے۔ اس طرح ابو سفیان وہاں سے واپس مکہ روانہ ہو گئے اور لوگ ان کے پیچھے چلنے لگے۔ آگے حذیفہ کہتے ہیں کہ میں اس خبر کے ساتھ رسول اللہ کے پاس واپس آیا۔ ایک کتاب بہقی سے روایت ہے کہ جب حذیفہ واپس آ رہے تھے تو انہیں راستے میں 20 گھڑ سوار آتے ہوئے دکھائی دیے۔ ان سواروں نے پگڑی پہن رکھی تھی جس سے ان کے چہرے بھی ڈھکے ہوئے تھے۔ انہوں نے حذیفہ سے کہا کہ جاؤ اور اپنے صاحب کو بتاؤ کہ ہم نے ان کے لیے لڑنے کا کام کر دیا ہے۔ مطلب وہ فرشتے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم نے کام کر دیا ہے، ہم لڑیں گے، انہیں لڑنے کی ضرورت نہیں۔ تو حذیفہ واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو نماز پڑھتے پایا اور میں سردی سے ٹھٹر رہا تھا، اور رسول اللہ اپنی بیویوں میں سے کسی ایک کا لحاف اوڑھے ہوئے تھے۔ اس وقت خیمے کے اندر ہونے کے بجائے آپ خیمے کے باہر کھلے آسمان کے نیچے عبادت کر رہے تھے اور لحاف اوڑھا ہوا تھا۔ جب انہوں نے مجھے کانپتے ہوئے دیکھا تو لحاف میں آنے کا اشارہ کیا، تو میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ گیا۔
حتیٰ کہ آپ نے نماز پڑھ لی تو حذیفہ رسول اللہ کے ساتھ لحاف میں تھے۔ یہ ان کے لیے ایک اور فضیلت ہے کہ لحاف کے اندر وہ رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حذیفہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے نماز پڑھ لی تو میں نے انہیں خوشخبری سنائی۔ اس پر اللہ نے سورۃ احزاب کی یہ آیت نازل کی، مومنو خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی جب فوجیں تم پر حملہ کرنے کو آئیں تو ہم نے ان پر ہوا بھیجی اور ایسے لشکر نازل کیے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے، اور جو کام تم کرتے ہو خدا ان کو دیکھ رہا ہے۔ رسول اللہ اس وقت وہاں کھڑے کیا کر رہے تھے ہمیں اور حدیثوں سے پتہ چلتا ہے۔ بخاری، مسلم، امام احمد اور دوسری کتابیں ہمیں بتاتی ہیں کہ وہ کیا کر رہے تھے۔ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وہ کھڑے ہو کر احزاب کے لوگوں کے خلاف بد دعا کر رہے تھے۔ بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ احزاب کی رات رسول اللہ نے دعا کی، اے اللہ کتاب کو نازل کرنے والے، جلدی حساب لینے والے، کفار کے لشکر کو شکست دے، اے اللہ انہیں شکست دے، یا اللہ ان کی طاقت کو متزلزل کر دے۔ ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک صحابی عبداللہ ابن ابی اوفا نے صحابہ کو لکھا جو خوارج سے لڑ رہے تھے۔ 30 سال بعد وہ ان کو خط لکھ رہے ہیں اور وہ انہیں بتاتے ہیں کہ ایک جنگ میں رسول اللہ لڑے، آپ نے سورج غروب ہونے کے بعد انتظار کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور لوگوں کو کہا یہ جنگ احزاب کی بات ہو رہی ہے جس کا ہمیں بعد میں پتہ چلا۔ ویسے سبحان اللہ، عبداللہ ابن ابی اوفا کو دیکھیے کہ اس واقعے کے 30 سال بعد انہیں یہ دعا یاد ہے، اور اب وہ صحابہ کو بھیج رہے ہیں جو خوارج سے لڑ رہے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں خوارج سے لڑ رہے تھے۔ عبداللہ نے انہیں یہ دعا بھیجی جو انہوں نے یاد کی تھی۔ عبداللہ ابن ابی اوفا کہتے ہیں کہ سورج غروب ہونے کے بعد رسول اللہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، مطلب تہجد کے لیے۔ رسول اللہ نے لوگوں کو بتایا کہ اے لوگوں، دشمن سے لڑنے کی خواہش نہ کرو، لیکن اگر تمہیں لڑنے پر مجبور کیا جائے تو پھر صبر کرو اور جان رکھو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے، مطلب صبر کرنا، اور اللہ تمہیں صلہ دے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ کتاب کو نازل کرنے والے، ہواؤں کو بھیجنے والے، کفار کے لشکر کو شکست دے، اے اللہ انہیں شکست دے، یا اللہ ہماری ان کے خلاف مدد کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ ہوا بھیج اور بادل بھیج، اور بالکل یہی اللہ نے کیا کہ احزاب کی رات آندھیوں اور ہواؤں سے کفار کے خیمے اکھڑ گئے اور اس سے ان کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ ابن اسحاق اور دوسری کتابوں میں ذکر ہے کہ اس رات قریش اور غطفان کا ایک خیمہ بھی کھڑا نہ رہا، اور نہ ہی ایک برتن اپنی جگہ رہا، اور نہ ہی آگ جلی رہ سکی۔ اس صورتحال میں اللہ کی طاقت کے ساتھ کیسے لڑا جا سکتا ہے؟ ان میں سے ہر ایک شخص کو بھاگنا پڑا، ایک آدمی بھی وہاں نہ رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے سبا ہوا سے میری مدد کی اور دبور ہوا سے قوم عاد کو ہلاک کیا۔ اس سے بہت عام نکتہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کی فوجیں ہوا کی مختلف فوجیں ہیں۔ ایک آرمی جسے سبا کہا جاتا ہے، جبکہ دوسری آرمی
جسے دبور کہا جاتا ہے، اور شاید ہوا کی اور فوجیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہوا کی فوجوں کے نام کا ذکر کیا کہ اللہ نے سبا ہوا کے ذریعے مجھے فتح دی اور دبور ہوا سے قوم عاد کو ہلاک کیا۔ سبا اور دبور کیا ہے؟ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ سبا ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام تک لے کر جاتی تھی۔ یہ وہ خوبصورت ہوا ہے، یہ وہ ہوا ہے جو بارش برسانے کے لیے بادلوں کو اکٹھا کرتی ہے۔ تو عام طور پر یہ ہوا رحمت کے لیے ہوتی ہے، اور ابن حجر کہتے ہیں کہ الدبور سبا سے سخت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سبا مشرق سے آتی ہے جبکہ دبور مغرب سے آتی ہے، اور اللہ کو پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے لوگوں سے کتنا پیار ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ اسلام قبول کر لیں، تو اللہ نے ان کے لیے سبا بھیجی، دبور نہیں، کیونکہ دبور وہاں بھیجی جاتی ہے جہاں مکمل تباہی مقصود ہو۔ اسی لیے دبور قوم عاد کی طرف بھیجی گئی، لیکن اللہ نے رسول اللہ کے لیے قریش کی طرف سبا ہوا بھیجی۔ تو ابن حجر کہتے ہیں کہ یہی وجہ تھی کہ ہوا نے قریش کو جانے پر مجبور کیا اور ان میں سے ایک کو بھی تباہ نہیں کیا۔ دراصل سبا نے ان میں سے ایک کو بھی قتل نہیں کیا۔ سبا نے صرف اتنا کیا کہ قریش وہاں سے جانے پر مجبور ہو گئے، اور ان میں سے ایک کو بھی ہلاک نہیں کیا، کیونکہ اللہ رسول اللہ کا اپنے لوگوں کے لیے پیار کو جانتے تھے، اور بالآخر انہیں ہدایت دی گئی اور ان کی اکثریت نے اسلام قبول کر لیا۔ وہی غطفان، قریش اور سب احزاب کی اکثریت نے بالآخر اسلام قبول کر لیا۔ لیکن اگر اللہ دبور ہوا بھیجتے تو وہ اسلام قبول کرنے کے لیے بچ ہی نہ پاتے۔ اس سے اللہ کی رحمت اور رسول اللہ کی ہمدردی کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اس طرح قریش بغیر کچھ حاصل کیے واپس چلے گئے۔ وہ ایسے ذلیل و رسوا ہوئے جس کی مثال عرب کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ 10,000 کی تعداد فوج کچھ مسلمانوں کو نہ قتل کر سکی، اور ایسے وہاں سے چلی گئی جیسے آئی ہی نہ تھی۔ جن چند مسلمانوں کو شہید کیا گیا وہ بھی تیروں کا نشانہ بنے، تلوار کی لڑائی سے نہیں، اور اس کے جواب میں اللہ کی طرف سے ان کے خیموں کو جڑ سے اکھاڑ دیا گیا۔ اور اس کے بعد کبھی بھی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، مسند امام احمد میں حدیث ہے، رسول اللہ نے کہا اب ہم ان پر حملہ کریں گے اور وہ کبھی بھی ہم پر نہ حملہ کر سکیں گے۔ باقاعدہ طور پر لہروں نے اپنا رخ موڑ لیا تھا۔ خلاص تم لوگوں نے اپنی بہترین فوج بھیجی اور ذلیل و رسوا ہو کر واپس گئے، اور اب ہم تم پر حملہ کریں گے جبکہ تم لوگ ہم پر حملہ نہ کر سکو گے۔ ویسے اس واقعے کے بعد نعیم ابن مسعود واپس اپنے قبیلے نہیں گئے اور انہوں نے مدینہ ہجرت کی۔ وہ مدینہ میں رہے۔ وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں جنگ جمل میں شہید ہوئے۔ کفار کی واپسی کے بعد اب مسلمانوں کو مدینہ کے اندر یہودی قبیلہ بنو قریظہ سے نمٹنا تھا، جنہوں نے بدترین غداری کی تھی۔ سیرت کے اگلے پارٹ میں اس کا ذکر کیا جائے گا۔